بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا۔ یہ پیغمبر ہر دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کی دوسری قوموں پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس سرزمین بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمانی میں لگی رہی۔ اس قوم نے اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور کے اندر شرک میں مبتلا رہے۔ یہ مجرم اور نافرمان قوم جب بھی اللہ کا عذاب دیکھتی یا عذاب میں مبتلا ہو جاتی تو فوراً یہ لوگ نبیوں پر ایمان لے آتے، لیکن جب بھی یہ عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا تو پھر سے یہ حق کے منکر بن جاتے اور کفر و سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دی۔ ادھر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہوا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے اللہ کے نبی ہوئے۔ دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام نے جس بچے کو پالا وہ بچہ موسیٰ کافر ہوا۔ دراصل جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنایا تو یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے چند لوگ وہاں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم اس قوم کے درمیان فیصلہ کرو گے اور انہیں تبلیغ کرتے رہو گے۔ ادھر سامری کو موقع مل گیا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے تو ان لوگوں میں سامری بھی تھا، لہٰذا موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھوا دو تاکہ آگے سفر میں کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام زیورات اسے دے دیے۔ اس نے ایک آگ کی بھٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی پگھلنے لگے اور اس بھٹی سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل کا مورتی نکلا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری کو اس غار میں دودھ پلانے آتے تھے۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی
تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو دیکھا تو انہیں اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین ہو گیا، اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اسے اپنا خدا مان لیا۔ ان لوگوں میں ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام ملا، جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر اور شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو سر سے اور داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت ڈانٹا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر رکھ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیے۔ اس کے بعد سامری جنگل میں چلا گیا اور یہ پکارتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ اگر اسے کوئی ہاتھ لگاتا تو اسے بھی وہ بیماری لگ جاتی، اور وہ وہی جنگل میں اس خطرناک بیماری سے ہلاک ہو گیا۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔